ڈاکٹر عامر لیاقت آج اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور اپنے بے شمار مداحوں اور ناقدین کو تشویش اور غیر یقینی کی کیفیت میں چھوڑ گئے۔ ان کی موت سے بہت سے سوالات نے جنم لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ نے لوگوں کی ملی جلی رائے کا اظہار کرتے ہوئے انہیں دیکھا ہوگا، اور لوگوں کے تاثرات کی ہی وجہ سے میرے ذہن میں کچھ یہ چیزیں آئیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی مجموعی طور پر کس روش پر چل رہی ہے کہ ہم اپنا کوئی کردار کسی طور انڈورس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے پبلک پرسنالٹی بن جانے میں۔ میں ذاتی طور پر ڈاکٹر عامر لیاقت کی سیاسی یا مذہبی شعبدہ بازیوں، ان کی اداکاری، ان کے فن یا پھر ان کی رتب اللسانی کے اعتبار سے کبھی بھی ان کا کوئی مداح نہیں رہا، ان پر جا بجا تنقید بھی کرتا رہا ہوں، لیکن ان کی موت کے بعد اٹھنے والے یہ چند سوالات میں ضرور آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بادشاہ کا واقعہ سنانا چاہوں گا جس کے دربار میں ایک بہروپیے نے ایک مرتبہ حاضری دی اور اس کو بھیس بدل کر دکھائے، تو بادشاہ نے اتنا متاثر نہ ہوا وہ بادشاہ، اور اس نے اسے کہا کہ میں تمہیں کچھ مہینوں کا ٹائم دیتا ہوں، اگر تم کچھ ماہ کے بعد مجھے کوئی ایسے بھیس میں آ کے ملو کہ میں تمہیں پہچان نہ سکوں تو میں تمہیں انعام و اکرام سے نوازوں گا، لیکن اگر میں نے تمہیں پہچان لیا تو میں تمہیں کڑی سزا دوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور چند ماہ بعد وہی بہروپیہ دوبارہ کسی فقیر کے اللہ والے کے روپ میں اس بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور صدا لگائی اور طرح طرح کی ایسی باتیں کی جو صوفیہ اور علماء یا درویش کیا کرتے ہیں۔ بادشاہ اس کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نوازنے لگا، تو فقیر نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ پھر تمہاری کوئی نہ کوئی مراد تو ہوگی جو تم میرے سامنے رکھنا چاہو گے، تو اس فقیر نے اپنا بہروپ بدلا اور اپنے اصل روپ میں بادشاہ کے سامنے آ گیا، اور اس نے کہا دیکھیں بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے یہ چیلنج دیا تھا کہ میں آپ کے پاس ایسی حالت میں آؤں کہ آپ مجھے پہچان نہ سکیں، اگر پہچانیں گے تو سزا دیں گے، نہیں پہچانیں گے تو انعام دیں گے، تو آپ نے مجھے نہیں پہچان پائے، آپ اب مجھے انعام و اکرام سے نوازیں۔ تو بادشاہ نے اپنی اس بات کو پورا کرتے ہوئے اس کو انعام و اکرام تو دیا، لیکن اس نے ساتھ ہی یہ پوچھا کہ اس سے کہیں زیادہ چیزیں تو میں تمہیں ایک فقیر کے، ایک درویش کے بھیس میں دے رہا تھا، کیونکہ میں تمہاری باتوں سے اور تمہارے چال چلن سے، تمہارے علم سے متاثر ہوا تھا، تو تم نے اس وقت وہ سب چیزیں قبول کیوں نہیں کی؟ تو اس بہروپیے نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، اس وقت میں نے ایک فقیر کا، ایک درویش کا بھیس دھارا ہوا تھا، اور میں اس بھیس کی، وہ بھیس بھلے میں اصل میں وہ فقیر یا درویش نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں اس بہروپ کی توہین نہ کر پایا، اور یہ دنیاوی مال و متاع مجھے اس نے بالکل اٹریکٹ نہیں کیا۔ ہاں جب اب میں اپنی اصل حالت میں ہوں تو میں نے اپنا وہ چیلنج، آپ کا وہ چیلنج آپ کو یاد کروا دیا۔ بادشاہ اس کی بات سے بہت متاثر ہوا۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت اپنی انفرادی حیثیت میں جو وہ تھا وہ ایک کامیاب شخص تھا۔ اس کے پاس جو ٹاسک اس نے خود کو اسائن کیا ہوا تھا اس نے اسے بخوبی نبھایا۔ اس نے آپ لوگوں کو اپنی اداکاری، اپنی شعبدہ بازی، مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے مذہب کو بھی، ان کے پاس اتنا مذہبی نالج تھا، ان کے پاس اتنی باتیں، اتنی احادیث، اتنی آیات، اتنے واقعات موجود تھے کہ وہ آپ کو انگیج کرتے تھے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی وہ جس چینل پر بیٹھے ہوتے تھے اس کی ریٹنگ آسمانوں کو چھو رہی ہوتی تھی۔ ان کو ہائر کرنے کے لیے میڈیا ہاؤسز ان کو زیادہ سے زیادہ پے کرتے تھے۔ آپ لوگوں کے ووٹوں سے ہی منتخب ہو کے وہ قومی اسمبلی کے رکن بھی وہ منتخب ہوئے، تو آپ لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ کوئی بھی پبلک پرسنالٹی، کوئی بھی سیلیبریٹی لوگوں کی، معاشرے کی مدد کے اور سپورٹ کے بغیر اس مقام پر نہیں پہنچ سکتی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے۔ تو جب ہم میں سے کچھ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، ہماری سوسائٹی انہیں پسند کرتی ہے، تو آج ان کی موت کے بعد ان کے بارے میں اس قسم کی ایسی تنقید اور ایسی رائے رکھنا میرا نہیں خیال کہ یہ کچھ مناسب چیز ہے۔ وہ جس بہروپ میں موجود تھے، جو ان کا کام تھا، جو چیزیں انہوں نے خود کو اسائن کر رکھی تھی، وہ اس کردار کے اندر ایک نہایت کامیاب فرد تھا، اور وہ لوگوں کو اس نے انگیج بھی کیا رکھا، اپنی توجہ لوگوں کی اپنی جانب مرکوز رکھی۔ لہٰذا ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی انفرادی حیثیت میں اپنے آپ کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب کوئی ہمارے سامنے باتیں کرتا ہے تو ہم اس کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں، اور آج جب وہ ہم میں موجود نہیں رہا، اور یہ دوسری سائیڈ ہے ان کی موت سے ریلیٹڈ، ان کی زندگی سے بھی متعلقہ یہ جو دوسرا پہلو ہے، یہ آڈینس اور ووٹر والی بات سے ہٹ کر خواتین کا کردار جو اس کی زندگی میں رہا ہے، فیمنزم کا جو کانسیپٹ ہم آج کل باقاعدہ طور پر پریکٹس ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ عامر لیاقت کی زندگی پہ جو عورتوں کا انفلوئنس رہا، اس کی زندگی پہ جو نیگیٹو اثرات، جو منفی اثرات ان عورتوں کی وجہ سے مرتب ہوئے، کیا کبھی کوئی انہیں بھی پوچھے گا جس ڈپریشن میں اس نے اپنی زندگی گزاری، عورتوں کے اوپر مردوں کے تشدد، ہراسمنٹ یا کسی قسم کی دباؤ، زبردستی کے بارے میں تو بہت جلدی سارے لوگ بات کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس نے کوئی، کم از کم اس نے کسی کو رکھیل تو نہیں رکھا، اس نے کسی عورت کی کوئی قیمت تو نہیں لگائی، اس نے کسی کو ریپ تو نہیں کیا، اس نے کسی کو
اس طرح چھپا کے تو نہیں رکھا، مطلب وہ مذہب کا استعمال کرنا جانتا تھا اور اس نے مذہب کو استعمال کیا. اس نے شادی کی. یہ طوبہ جس سے جب اس نے شادی کی تو اسے شادی کے بعد اس نے اپنے کریئر کے لیے، اس طوبہ نے اپنے کریئر کے لیے اس کو استعمال کیا. اس سے طلاق لینے کے بعد وہ باقاعدہ شوبز کا حصہ بھی بنی، اس کو اپنی محبت بھی مل گئی، اس کو جو چاہیے تھا وہ مل گئی. اس کے بعد یہ دانیہ نامی لڑکی کے حوالے سے جو کچھ بھی سامنے، کیا کسی مرد کو کوئی کسی بھی سوسائٹی میں اس حوالے سے اتنا زیادہ سپورٹ کیا جائے گا کہ وہ اپنے اور اپنے شوہر کے اپنی بیوی کے مابین ہونے والی باتوں کو اس طرح پبلسائز کرے اور پتہ بھی لگے کہ وہ فراڈ کر رہی ہے، یہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی کھل کر سامنے آ جائے کہ وہ اصل میں در حقیقت کیا تھی، شادی کے پیچھے اس کے کیا اس کے آبجیکٹیوز تھے، اور اس کے بعد اسے کوئی پوچھے بھی نہ، اور ایک شخص کی نجی ذاتی زندگی کا جس کا اس نے اسے حصہ بنایا ہے اس کو کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دے. کیا ان عورتوں سے سوالات نہیں ہونے چاہیے؟ ان کی پہلی بیوی کے حوالے سے یہ سننے میں آتا ہے کہ وہ ایک بہت شائستہ، بہت نفیس خاتون ہے، لیکن وہ عامر لیاقت ان کی جب ان کے ساتھ وہ شادی کے ریلیشن شپ میں تھے تو وہ کافی کنٹرولڈ تھے. تو اس کے بعد انہوں نے پھر دوسری شادی کی، پھر تیسری شادی کی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کے حوالے سے کوئی ایسی چیز دیکھنے میں نہیں آئی جس کو پبلکلی آپ کوشچن کر سکیں، اسے کسی عدالت میں گھسیٹ. دانیہ نے اس پہ جو بھی الزامات لگائے ہیں وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، ان کی چھان بین ہونی چاہیے. اور میرا نہیں خیال اگر آپ بظاہر اس پوری سٹوری کو جو ان دونوں کے مابین پچھلے 3-4 ماہ میں پبلک ہوتی رہی ہے، آپ اس کو انالائز کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ دانیہ کے کچھ اپنے معاملات تھے، اس کی کچھ اپنی سوچ، اس کے اپنے کچھ اغراض و مقاصد تھے جس کی بنا پر وہ عامر لیاقت سے اس نے شادی کی. اس کے بعد پھر آج اس پہ تنقید کرنے والے لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کل تک جو لوگ اس کے پروگرامز کا حصہ بنتے تھے، جو نعت خواں، جو مفتیان کرام، جو مولوی اور علماء حضرات، اس کے پروگرام میں بیٹھ کر لوگوں نے ان کو پبلک نے جاننا شروع کیا، اور پھر ان کے ریٹس بھی بڑھے، اسٹیج پر جانے سے اور تقریریں کرنے سے پہلے جو ان کے ریٹس بھی بڑھے. ان سب چیزوں کو بھی، اس میں بے شمار ایسے مفتیان ہیں، میں کسی کا نام اسپیسیفکلی نہیں لے رہا، لیکن اس میں ہر جماعت، ہر مذہبی جماعت سے متعلق مولوی آپ کو ملے گا. تو ان لوگوں کو آپ کس کھاتے میں، کس خانے میں فٹ کریں گے؟ اگر وہ اتنا برا شخص تھا، اگر وہ مذہب کو کسی شعبدہ بازی کے طور پر استعمال کرتا تھا، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا، تو یہ لوگ اس کے سامنے بیٹھ کے جب مسئلے مسائل دنیا کو اور عوام کو سمجھاتے تھے، رمضان ٹرانسمیشن کے شوز کرتے تھے، لائیو پروگرامز میں لوگوں کے مسائل سنتے تھے اور پھر لوگوں کے سوالات پر ہنستے تھے اور ٹھٹھا اڑاتے تھے، تو تب ان لوگوں کی غیرت، ان لوگوں کا علم، ان لوگوں کا دین اور ان لوگوں کی دینی پریکٹس کہاں پر گئی تھی؟ کیا ان لوگوں سے بھی کوئی سوال کرے گا کہ عامر لیاقت اس قسم کا شخص تھا؟ تو تم اس کے ساتھ آج جتنے بھی یہ تنقید کرنے والے ناقدین ذرا ان مولویوں کی لسٹ تو مرتب کریں نا، کہ جن کو عامر لیاقت کے شوز سے ان کو باقاعدہ طور پہ پبلسٹی ملی اور پھر وہ اس کے بعد ان لوگوں کے اپنے پروگرامز انہوں نے کرنا شروع کر دیے. تو کیا ان کو بھی کبھی کوئی پوچھے گا؟ اور اس کے بعد آخری چیز جو ہے وہ ڈپریشن کا موضوع ہے، جس پہ میں خاص طور پر اپنی سوسائٹی کے ینگسٹرز کو، اپنے فیلوز کو اور خاص طور پہ مردوں کو، لڑکوں کو مخاطب ہو کر یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ اپنے ڈپریشن کو اتنا ایزی نہ لیں. آپ جو کچھ سوچتے ہیں، جو پریشانیاں، چاہے وہ ڈومیسٹک ایشوز سے ریلیٹڈ ہے، چاہے وہ باہر کے آپ کے دوستوں یا آپ کے مخالفین، آپ کے فیلوز، آپ کے کولیگز سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ کسی خاتون سے ریلیٹڈ ہے. ظاہر ہے آپ زندگی کے 18 سال 20 سال گزارنے کے بعد ایک عمر کے اس حصے میں آ جاتے ہیں جہاں پر اس قسم کی انٹریکشن بھی آپ کی لازمی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد بے شمار لوگ اپنے دل میں یا اس قسم کے جذبات ان کے آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں کہ ان کو اس ایشو کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں دوسری طرف ایک عورت، ایک خاتون ہوتی ہے، اور خاتون کو ایک خاص پروٹیکشن میسر ہوتی ہے اس سوسائٹی میں کہ اس کو کوئی بات نہیں کرے گا، وہ جھوٹ بھی بول سکتی ہے، وہ دغا بھی دے سکتی ہے، وہ کسی نہ کسی قسم کا بہانہ بنا کر اپنے آپ کو ہر چیز سے مبرہ بھی کر سکتی ہے، ہر وعدے سے، عہد و پیمان سے وہ ہٹ بھی سکتی ہے. اور مرد جو ہوتا ہے وہ اپنی سچویشن کسی کو بتا ہی نہیں پاتا. میں قطعی طور پر ان لوگوں کی سپورٹ نہیں کر رہا جو فلرٹ کے نام پر یا جو اپنا جوانی کے نام پر اور عیاشی کے نام پر عورتوں کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ یا لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کے ریلیشن شپس جو ہماری سوسائٹی میں اور مذہب میں جائز نہیں ہیں وہ ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور پھر بعد میں اپنے دوستوں یاروں میں بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں اور دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. لیکن ایسے بے شمار کیسز اور ایسے بے شمار لوگ آپ کو اپنی اسی سوسائٹی میں نظر آئیں گے کہ جن کا کباڑا ہی عورت نے کیا ہے اور ان پہ کوئی بات نہیں کی، اس پہ کسی قسم کا کوئی سرخوں کا انقلاب نہیں آئے گا، اس کے اوپر کسی این جی او کو، اس کے اوپر کسی عورت کو، اس کے اوپر کسی سول سوسائٹی کے اراکین کو کبھی ان کی آنکھ نہیں کھلے گی کہ ایسے بے شمار مرد بھی آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہیں
جو اس قسم کی ہراسمنٹ کا، اس قسم کی بے وفائی کا اور اس قسم کے ڈپریشن کا شکار ہو کے مر جاتے ہیں۔ میں نے عامر لیاقت سے پہلے اس طرح کے 2-3 کیسز، وہ اتنے پبلک وہ لوگ نہیں تھے، کوئی سیلیبریٹیز نہیں تھی، لیکن میں نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگیوں کا کباڑہ کیا، اپنا ستیہ ناش کیا۔ لیکن یہ شخص، اس کو جب میں نے دیکھا کہ پچھلے 3-4 ماہ میں لوگوں کو، اپنے ناقدین کو جوتوں کی نوک پہ رکھنے والا یہ شخص کس طرح 3-4 ماہ میں اپنی جو نجی زندگی کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد، اور ایک اس لڑکی کے ساتھ جس کو لے کے باقاعدہ پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہے اور جس کو آن کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، وہ سب چیزیں اس وقت وہ جب یہ کر رہا تھا تو اس وقت بھی میں تو اس کو قدر کی نگاہ سے بالکل بھی نہیں دیکھتا تھا اور تنقید کرتا تھا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ اس لڑکی کو آن کر رہا تھا اور اس نے اسے ایسا دھوکہ دیا، اور ان 2 مہینوں یا 3 مہینوں کے ہی دورانیے میں ان سب چیزوں نے جو اس کے ساتھ کیا وہ اب آپ کے سامنے ہے، کہ اس ڈپریشن نے اس کو موت کے پھٹے پہ جا کے چھوڑا۔ تو میں اپنے جن لوگوں کو میں مخاطب ہو رہا ہوں، خاص طور پہ لڑکوں سے اور مردوں سے، کہ اپنے اس ڈپریشن کو قطعی طور پہ معمولی مت سمجھیں، اسے شیئر کریں۔ اگر آپ ڈرتے ہیں سوسائٹی سے یا معاشرے سے تو پھر یہ آپ کو مار کے چھوڑیں گے، اور آپ کو مارنے کے بعد بھی آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے، آپ کی پریشانیوں کو، جن چیلنجز کو آپ نے فیس کیا ان کو نہیں دیکھیں گے، آپ کی پرسنالٹی کی ڈارک سائڈز جو ہیں صرف ان کو ایکسپلور کریں گے، صرف ان کو ہائی لائٹ کریں گے اور صرف ان کے اوپر بات کریں گے۔ میرے خیال میں عامر لیاقت کی نجی، اس کی ذاتی، اس کی پرائیویٹ زندگی پہ بات کرنے کا ہمیں کوئی استحقاق حاصل نہیں ہے۔ اس کی جو پبلکلی جو کچھ بھی وہ تھا وہ ہماری وجہ سے تھا، اس کو آڈینس ملتی تھی، اس کو ووٹ ملتے تھے، لیکن اس کی نجی یا ذاتی زندگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک فرد بھی ایسا ہے کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کسی کو کیمرے پہ اگر دکھایا جانے تو وہ شرمسار نہ ہو یا وہ پریشان نہ ہو۔ میرا نہیں خیال، ہم سب لوگ اتنے گناہ گار ہوتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ایسے بے شمار لمحات ہیں جو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ پوری دنیا دیکھے، یا پوری دنیا کیا، ہمارے اپنے محلے کے ہی کچھ لوگ دیکھ لیں۔ لہٰذا اس ڈپریشن کا سامنا آپ کو ہر صورت کرنا چاہیے۔ اگر آپ میں کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں بھی ہیں تو آپ کو ان کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، آپ کو کنفیس کرنا چاہیے کہ بطور انسان آپ سے یہ غلطی ہوئی، لیکن اپنے آپ کو اس سچویشن میں مبتلا مت کریں کہ آپ زندگی کی یہ جنگ ہار جائیں اور ان لوگوں کے خلاف ہار جائیں کہ جن کا وتیرہ ہی یہ ہے کہ وہ کسی کو جینا نہیں دینا چاہیے۔